either you support parliamentary system or you support کہ presidential system ہونا چاہیے. بیسیکلی آئی سپورٹ پارلیمنٹری سسٹم. کیا آپ 9th مئی کی مذمت کرتے ہیں؟ میں نے 9th مئی کی مذمت تب کی تھی جب کسی لیڈر کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے مذمت کرنی ہے. ہماری عوام کے لیے ڈیسائیڈ تو سب کچھ وہیں پر ہوتا ہے. ہم اب آتے ہیں تھوڑا سا اپنے افسروں کے اوپر، اپنی افسر شاہی کے اوپر. 8 کنال کے، 10 کنال کے، 4 کنال کے کسی بڑے بینگلو کے اندر رہ رہے ہیں. دیکھیے میرے خیال سے تو یہ جو ڈی سی والا سسٹم ہے یہ سارا نظام ہی ختم ہونا چاہیے. جس کو کچھ نہیں آتا وہ پالیٹکس کر لے. انفارچونیٹلی وہ پرسپیکٹو ہے، پرسپیکٹو بنا سوسائٹی کا انڈینائبل ہے. اچھے لوگ جو ہے سیاست کریں اور ان برے لوگوں کی دھلائی کریں جنہوں نے عوام کو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے. میں بہت افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارا المیہ یہ بن گیا ہے کہ اگر ہماری طرف بول دیا جائے کہ پروگرام تو بڑھ گیا تو وہ آپ کا لیڈر بن جاتا ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو دیٹ وڈ ٹائمز. یوتھ کسی بھی ملک کی ایک بیک بون کا کردار ادا کرتی ہے. جب ہم گروتھ کی بات کریں اور گرو کرنے کی بات کریں کسی بھی کنٹری کی، اور آج کل کا جو ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے وہ پالیٹکس ہے، تو ہم نے کہا کہ پالیٹکس اور یوتھ کو اگر مکس کریں تو کسی ایسے مہمان کو انوائٹ کرتے ہیں جو ان دونوں کرائٹیریاز پہ آ رہے ہوں. تو ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا اور سیدھا ہم جاتے ہیں پلوشہ عباسی کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں پلوشہ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ہیں جی. آڈینس کے لیے، ویورز کے لیے یہ بتا دیں، آپ سے یہ آپ کا انٹروڈکشن ہم پوچھیں گے، کون ہے پلوشہ عباسی؟ پلوشہ عباسی is a lot of things. I'm a fashion designer. I have my own business regarding event management, and then I am a politician too. I was Deputy General Secretary in PTI, اور ابھی I recently joined People's Party. So yeah, I'm a lot of things. لیٹس موو اسٹریٹ ٹورڈز پالیٹکس. ان یور اوپینین پالیٹکس کیا ہے؟ پالیٹکس میری نظر میں جو ہے ایک بہت ہماری سوسائٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اینڈ فار می سیاست از عبادت، بیکاز سیاست جو ہے اس میں ہم اپنی عوام کی خدمت کرتے ہیں، ہم خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے سیاست کو ایسا بنا دیا ہے کہ لوگ سیاست میں جانے سے ڈرتے ہیں. اس میں میں صرف خواتین کی بات نہیں کر رہی، ہمارے مرد حضرات بھی، کہ جب ہمارے ینگسٹرز دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو ان کو انکریج نہیں کیا جاتا پالیٹکس میں جانے کے لیے، جو کہ بالکل بھی صحیح چیز نہیں ہے. جب اچھے لوگ پالیٹکس سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ جن کو سیاست کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم ہوتا ہے سیاست میں جانے کے لیے، تو وہ آ کے ہمارے پارلیمنٹس میں بیٹھ جاتے ہیں. اینڈ دین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جن کو سیاست کے بارے میں نہیں پتہ، اپنی عوام کے بارے میں نہیں پتہ، جو ایک پراپر پولیٹیکل ایجوکیشن اور اویئرنیس لے کے نہیں آئے ہوئے ہوتے، تو وہ پھر ایسے فیصلے کرتے ہیں اور ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک جو ہے ہمارا کس طرح سے جاتا ہے. تو میرے خیال سے سیاست بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر کسی کو اپنا پارٹ جو ہے وہ پالیٹکس میں پلے کرنا چاہیے. تب ہی ہم اس ملک کو ایک اچھی ڈائریکشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، تب ہی ہم رولز اینڈ لاز اور جو ہماری لیجسلیشنز ہیں ان پہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. سو آپ کی بات سے تو یہ ظاہر ہوا کہ پالیٹکس ہر انسان کو کرنی چاہیے، ہر بندے کو کرنی چاہیے، اور پالیٹکس کا جو ایک پرسپیکٹو بلڈ کیا گیا ہے کہ یہ بڑی غلط چیز ہے، یا صرف پیسے والے لوگ کر سکتے ہیں، یا صرف اپنے ذاتی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پالیٹکس کی جاتی ہے، وہ ایک غلط کانسیپٹ ہے اور غلط ایک پرسیپشن سوسائٹی نے بلڈ کر لیا گیا. ایکچولی پالیٹکس وہ نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. دوسرا کوشچن اسی کو اگر میں سائڈ لائن کرتے ہوئے کہوں تو اگر پالیٹکس کی بات کریں تو کس فارم آف گورنمنٹ کو یا گورننس کو آپ سپورٹ کرتی ہیں؟ آئدر یو سپورٹ پارلیمنٹری سسٹم اور یو سپورٹ کہ پریزیڈینشیل سسٹم ہونا چاہیے. بیسیکلی آئی سپورٹ پارلیمنٹری سسٹم، کیونکہ میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے آپ کے علاقے کے لوگ آپ کو اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں پارلیمنٹ میں تاکہ آپ وہاں پر جا کے ان کے لیے چیزیں کر سکیں. ٹھیک ہے، دین آپ ظاہر ہے ملک کے لیے خدمات پیش کر سکیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم لوگ بیسیکلی فین فالوئنگ اور اس چکر میں اتنے زیادہ گم ہوتے ہیں کہ ہمارا فوکس اس چیز پہ ہٹ جاتا ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ، فار سپوز آئی ایم بیسیکلی فرام مری، تو آئی ایم گونا ووٹ فار دا پرسن ہو از گڈ فار مائی پیپل.
who is good for my city, who is going to do things for the people of my city, جو ان کا خیال رکھے گا. بٹ یہ ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ میں دیکھوں گی کہ وہ کون سی پارٹی کا بندہ ہے, تو میں اس کے لیڈر پہ اپنا ایک انٹرسٹ رکھ کے, یا اگر میرا کوئی ایک انٹرسٹ ہے تو آئی ایم گونا سپورٹ دیٹ. ٹھیک ہے, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. تو میرے خیال سے ہمیں صحیح لوگوں کو بھیجنا چاہیے پارلیمنٹ میں. بٹ اگر ہم دوسرے سسٹم کی بات کریں تو ایک طریقے سے جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کس چیز میں ہیں, تو میرے خیال سے وہ بھی ایک طرح سے بہتر ہے کہ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, جس کو صحیح سے پتہ ہو کہ میری جاب کیا ہے اور وہ وہی جا کے پھر اس طرح سے کرے. تو بٹ کیا آئی سپورٹ پارلیمنٹری سسٹم. لیکن اگر ہم پارلیمان کی بات کریں یا پارلیمنٹری سسٹم کی بات کریں, ہمیں تو جو زیادہ گروتھ اگر ملی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہمیں یا ڈکٹیٹرشپ میں ملی ہے ان ٹرمز آف, اور ہمارے اپنے کنٹری کی اکانومی کی بات کریں یا جی ڈی پی کی بات کریں یا ان چیزوں کی بات کریں یا انویسٹمنٹس کی بات کریں جو ہمیں نہیں مل رہی بڑے عرصے سے, ان کی بات کریں تو یا تو ڈکٹیٹرشپ میں مل رہی ہیں یا پھر ہمیں پریزیڈنشل سسٹم کے اندر ملتی ہیں. جب بھی جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں یا ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں یہ ہمیں بڑی ایک لوڑی لنگڑی سی جسے کہتے ہیں کہ فارم کے اندر ملتی ہے. اب ہم اس پہ تو نہیں جاتے کہ کیوں ملتی ہے, ہم یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ اسٹیٹس تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. سو وائی ایوری ون یا تقریباً زیادہ تر پولیٹیشین جو ہیں وہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈیموکریسی کے اندر پارلیمنٹری سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں جی, ہم اس چیز پہ بھی جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کیوں نہیں آ رہی. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں, جن کو عوام جو ہے اپنا نمائندہ بناتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے جو ان کے رائیولز ہوتے ہیں اور جو ان کے اوپوننٹس ہوتے ہیں وہ ان کے اتنے اگینسٹ ہو جاتے ہیں, دے گو ٹو دا تھرڈ پارٹی, سوری وہ تھرڈ پارٹی کی طرف جاتے ہیں, اینڈ دین وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے ہیلپ مانگتے ہیں. دے ڈونٹ آسک کہ آئیں ہم بیٹھے ہم مل کے اس ملک کو چلاتے ہیں, بٹ وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیں ہماری مدد کریں ہمیں پاور میں لانے کے لیے, رائٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جا کے کسی سے پاور میں آنے کے لیے مدد مانگیں گے تو پھر تو آپ ڈیموکریسی پہ بلیو نہیں کرتے نا. آپ کے جو اوپوننٹس ہیں وہ اچھے ہیں برے ہیں, آپ بیٹھے, آپ لوگ عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. آپ عوام کو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنے دیتے کہ عوام نے کس کو لانا ہے. تو اس طرح سے ملک میں ڈیموکریسیز نہیں آتی. سب پولیٹیشینس کو ایک پیج پر بیٹھ کے, ہمارے انسٹیٹیوٹس کو بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کی عوام کے لیے کیا کچھ کرنا ہے اور ہم نے پاکستان کو کیسے بہتر کرنا ہے. ہم نے اس چیز پہ ورک نہیں کرنا چاہیے کہ آئیں جی آپ ہمیں اب پاور میں لے کے آئیں. بٹ دیکھیں کوشچن میرا وہیں پہ رہ جائے گا, اور وہ یہ تھا کہ جو گروتھ کی بات کریں, ابھی جیسے آپ نے بھی پارلیمانی سسٹم کے کمزور ہونے کے اوپر ایک ہائی لائٹ کیا نا اس فیکٹر کو. جب اتنا کمزور پارلیمانی نظام ہے تو پھر ہم صدارتی نظام کی طرف کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہم کیوں نہیں صدارتی نظام کی طرف چلے جاتے؟ اب اپلائی کر کے تو دیکھ لیا پچھلے 18 20 25 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیموکریسی. میرے خیال سے اگر ہم لوگ پارلیمنٹری سسٹم میں اچھے ریپرزینٹیوز بھیجنا شروع کر دیں جو صرف فین فالوئنگ کی بیس پہ نہ ہو, بلکہ ان کی کیپیبلٹیز کی بیس پہ, ان کی سوچ کی بیس پہ, ان کے ویژن کی بیس پہ, ان کی آئیڈیالوجی کی بیس پہ, ان کی ورکنگ کی بیس پہ اگر ہم ایسے نمائندے پارلیمنٹ میں بھیجیں تو فور شور ہمارا یہ نظام بہت اچھا ہو جائے گا. بٹ انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ فین فالوئنگ کس کی زیادہ ہے, ہوائیں کس طرف جا رہی ہیں, تو ہم پھر ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیج دیتے ہیں. پر دیکھیں یہ ایک فلا ہے, ایک فالٹ ہے, ایگزسٹ کر رہا ہے. اس کے اگر ریمیڈی کی بات کریں, جس ریمیڈی کی آپ بات کر رہی ہیں, تو اس کے لیے تو آپ کو کم از کم بھی 10 سے 15 سال کی ایک اسٹرگل چاہیے. اپنے لوگوں کو اویئرنیس دینی پڑے گی, ایجوکیشن دینی پڑے گی, ان کے اندر شعور پیدا کرنا پڑے گا. تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ 10-15 سال کی محنت ورتھ اٹ ہے؟ اگر ہم صدارتی نظام کی طرف, پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جاتے ہیں, وہاں پہ ایٹ لیسٹ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کا نمائندہ جس کو آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ریپرزینٹ کرے, شاید وہ نہ کر رہا ہو, اٹ وڈ بی مور لائک اے ٹیکنوکریٹ. لیکن وہ لانگر رن کے اوپر یا بگر پروسپیکٹو پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ملک کو فائدہ دے رہا ہوگا, کیونکہ وہ بڑا اہل ہوگا شاید اس اسپیسیفک ڈیزگنیشن کے لیے. لیکن دیکھیں ایک انسان کو پورے ملک کا جو وہ ہے فیٹ, وہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے. پارلیمنٹری سسٹم اس لیے بھی بہتر ہے کہ وہاں پر ڈفرینٹ لوگ ہیں, ڈفرینٹ سوچ ہے, وہاں پر بلز پاس ہوں گے, دین ان سب کی مشاورت سے وہ چیزیں عوام تک جاتی ہیں, رائٹ.
دوسرے سسٹم میں ایسا ہو نہیں سکتا. تو میرے خیال سے سب لوگ مل جل کے اگر وہ ایک نظام بناتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اینڈ دیٹ از واٹ پالیٹکس از. تو پھر تو سیاست کا مطلب نہیں رہ جاتا اگر ہم لوگ ڈکٹیٹرشپ لے کے آتے ہیں تو. ویل ناٹ ایکچولی ڈکٹیٹرشپ اباؤٹ پریزیڈینشیل سسٹم, یا بٹ خیر پالیٹکس بھی تبھی چلے گی جب ڈیموکریسی ہوگی, جی اور بالکل. تب ہر بندے کو ڈیموکریسی جو ہے ایک پالیٹکس کا بہت امپورٹنٹ ایک وہ پلر آپ کہہ لیں وہ ہے. اس کے عوام کی مشاورت کے بغیر, زیادہ لوگوں کی مشاورت کے بغیر یو کین ناٹ میک ڈیسیژنس فار پیپل نا. تو ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ سوچ کے ساتھ, ڈفرینٹ ویژن کے ساتھ لوگوں کے لیے, کیونکہ ہماری عوام کے لیے ڈیسائیڈ تو سب کچھ وہیں پر ہوتا ہے. تو اچھا ہے کہ جو ڈفرینٹ ٹائپ کے مائنڈ سیٹس ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہیں, اپنی عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈفرینٹ چیزیں ڈیسائیڈ کریں, نہ کہ صرف ایک بندے کو اپنی سوچ کے مطابق سب لوگوں کے لیے ڈیسائیڈ کرنا بٹ چاہیے. پلوشا ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہر بندہ جو ووٹ کاسٹ کرنے والا ہے اس کا ایکول رائٹ ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوشچن اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ایک بندہ ہے جس نے شاید گریجویشن کی ہے, جی. اور ایک بندہ ہے جو شاید کار مکینک ہے, یا اس کے پاس شاید وہ ایجوکیشن نہیں ہے, وہ بالکل اپنی بیسک نیسیسٹیز کو دیکھ رہا ہے کہ یار آج کی دہاڑی لگ جائے, یا آج کا مجھے کھانا مل جائے, یا آج مجھے رہنے کے لیے جگہ مل جائے. اس کی کچھ پرائورٹیز اور ہیں. ہم اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ایک کمتر سٹیزن ہے اور دوسرا ایک جو ہے وہ بڑا اچھا سٹیزن ہے. نہیں, ان ٹرمز آف نالج کی وائز اگر ہم بات کریں تو وہ بندہ کیا واقعی اہل ہے کہ وہ اس کے بھی ووٹ کی وہی ورتھ ہو جو یعنی کہ کار مکینک کے یا ایک عام کوئی بھی دھاڑی دار مزدور ہے اس کے ووٹ کی وہی ورتھ ہو, اور ایک جو گریجویٹ ہے یا پی ایچ ڈی ہولڈر ہے یا کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے جو ایکچولی جانتا ہے, جو یہ سوچ بچار رکھتا ہے کہ ہاں اگر میں اس بندے کو الیکٹ کروں گا تو یہ ملک کو جا کے فائدہ دے سکتا ہے, جبکہ وہ مزدور شاید یہ سوچ رہا ہو کہ یہ میرا الیکٹیبل ہے, یہ میرے علاقے کا بندہ ہے. یہ ایک پروسپیکٹو میں بتا رہا ہوں, اٹس ناٹ کہ 100% ٹرو. اور اس کو ہمیں ووٹ دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, لیکن وہ شاید کسی نہ کسی وجہ سے انفلوئنس ہو کے یا کچھ بھی کر کے ووٹ دے دیتا ہے, یا کم علمی کی بھی بات ہم کر سکتے ہیں, لیک آف نالج کی وجہ سے بھی وہ ایک غلط بندے کو ووٹ دے دیتا ہے, اور ایک غلط بندہ آپ کو جا کے پریزنٹ کرنے لگ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ سینیریو نہیں ہو جائے گا کہ پاکستان میں تو ایجوکیشن کی بہت کمی ہے, رائٹ اور رانگ کو سلیکٹ کرنے کی بھی تھوڑی سی کمی پائی جاتی ہے, تو یہ فرق کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیں, یہ فرق صرف اور صرف اویئرنیس سے ہی پورا ہو سکتا ہے. دیٹس آور ڈیوٹی. جو اس سوسائٹی میں تھوڑے انفلوئنشیل لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ ان کا کام بنتا ہے کہ ہم نے اس اویئرنیس کو پھیلانا ہے. میرے لیے ایجوکیشن از ناٹ اے ڈگری. میں اس چیز پہ ہمیشہ میرا ایک وہ رہتا ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہوتی ہے دیٹ از ناٹ یور ایجوکیشن. ایجوکیشن وہ ہوتی ہے جو آپ اس سارے ٹائم میں سیکھتے ہو, اور وہ ایجوکیشن آپ صرف اور صرف اسکول یا کالج میں نہیں سیکھتے. آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے, آپ اپنے سوشل سرکل سے, آپ اپنے گھر سے آپ ایجوکیشن سیکھتے ہو. اینڈ دیٹ از دا رائٹ ایجوکیشن, جو صحیح چیزیں آپ کو سیکھنے میں ملتی ہیں, جس میں آپ کی سوچ, آپ کے مینرز, آپ کی چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں. ڈگری از جسٹ اے پیپر. تو اگر ہم یہاں پر بات کریں مکینکس کی, یا جو ہمارے دیکھیں اس ملک میں سب برابر ہیں, میرے لیے کوئی بھی کمتر یا وہ نہیں ہے. تو یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں, میں نے یہاں پر دکاندار جو ہمارے ریڑھی والے ہوتے ہیں بیچارے, میں نے ان کو وہ سمجھدار باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے ایک پڑھے لکھے سوشل سرکل میں وہ باتیں نہیں سنی. تو بیسیکلی آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ووٹ کا جو ایک وزن ہوتا ہے, جو وی نیور نو کہ ڈیموکریسی میں اتنے زیادہ لوگ, مطلب آئی کین گیٹ اٹ کہ اگر ایک بندہ جو ہے ہی از ناٹ مینٹلی ویل, ہی کین ایون ووٹ نا. لیکن میجورٹی جو ہے اس ملک میں, دیکھیں میجورٹی تو آپ کو پتہ ہے کون سی پائی جاتی ہے. جی, ہمارے پاس تھوڑا لیک آف نالج ہے میجورٹی میں. ایگزیکٹلی. تو اس میں ہوتا یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ پولیٹیشینز جو ہیں پاور میں آنے کے لیے اپنی نیچے عوام تک وہ باتیں پہنچاتے بھی نہیں ہیں, اور ہم لوگ بھی نہیں جاننا چاہتے کہ اس ملک کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو دیٹ از ون آف دا فیکٹر جس پہ آپ تھوڑے ہو جاتے ہو کہ ڈیموکریسی جو ہے, ظاہر ہے اس ملک میں زیادہ تر لوگ بھی وہ رہتے ہیں جن کو صحیح انفارمیشن نہیں پہنچتی. پھر اوپر سے سوشل میڈیا کا دور ایسا ہے کہ بہت زیادہ مس انفارمیشن ہے. تو اب دیکھیں نا, ووٹ کی اگر ہم بات کریں اور ہم ڈیموکریسی کی بھی بات کر رہے ہیں, پھر ہم پارلیمانی نظام کی بھی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں تو پھر ہر بندے کا ووٹ میٹر کرتا ہے نا, کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے.
اب جب آپ اس طرح کرنے لگ جائیں گے اور آپ کی موسٹ آف دا پاپولیشن ان یور کنٹری، لائک اگر آپ 25 کروڑ کا ایک اندازہ لگاتے ہیں، اس میں سے اکثریت کی اگر آپ 70% کی یا 60% کی بات کریں، وہ تو وہ لوگ ہیں جو سروائیول پہ چل رہے ہیں، وہ تو ڈے بائی ڈے پہ چل رہے ہیں. اب وہ لوگ اس نظریے سے، اس سوچ سے تو اپنا بندہ آگے بھیج نہیں سکیں گے پارلیمنٹ کے اندر. جب وہ بھیج نہیں سکیں گے تو اس پارلیمانی نظام کی کیا شکل و صورت نکلے گی؟ دیکھیے پارلیمنٹ میں وہ جو پارلیمانی نظام میں جو لوگ ہیں ان میں بھی اگر کوئی 50% ایسے لوگ ہوں گے جن کو شعور نہیں ہے، تو 50% ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اویئرنیس ہے، ہو نوز ہاؤ وی کین میک دس پاکستان اے بیٹر پلیس ٹو لیو. تو اس میں آپ کا وہ 50-50 ہو جاتا ہے نا. پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پھر بھی ایک ہی بندے کے ہاتھ میں آپ کا سارا فیوچر یا آپ کا فیٹ نہیں ہے. وہاں پر اگر فور سپوز 30% لوگ ایسے ہیں جو ویل اویئرڈ ہیں، اور 70% جو کہ انفارچونیٹلی ایسا ہے بھی کہ ہمارے پارلیمنٹ میں اتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنے ڈسپلن نہیں ہوتے میجورٹی، اینڈ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو لیجسلیشنس بھی نہیں کرتے، آتے ہیں بیٹھتے ہیں پرکس لیے چلے گئے، ان کو لیجسلیشن کی شاید اسپیلنگ بھی نہ آتے. اسپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں، بہت ایک یہ ہمارا وہ المیہ ہے. بٹ دین اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو بہتر سوچنا چاہتے ہیں، اپنی عوام کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے پھر بھی آپ کا ایک وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. بٹ ایٹ دا ادر پارٹ آپ پھر اس میں ان چیزوں کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. وہاں پر جو ڈیسائڈنگ پاور ہے وہ پھر ایک ہی ہوگی، وہ اس میں میجورٹی اور وہ والا نہیں آتا. اوکے، تو آگے بڑھتے ہیں ہم پارلیمانی نظام سے. تھوڑا سا کریٹیکل ہو گیا تھا، بورنگ بھی ہو گیا تھا میرے ٹھیک ہے. خیال سے. اور ہم اب آتے ہیں تھوڑا سا اپنے افسروں کے اوپر، اپنی افسر شاہی کے اوپر، اور ہم اب آتے ہیں تھوڑا سا بیوروکریٹس کے اوپر. ٹھیک ہے، جو آپ کی بیوروکریسی ہے یا پاکستان سول سروسز میں جو لوگ ہیں، ایگزامپل آپ اٹھاتے ہیں کسی ڈی سی صاحب کی یا کمشنر صاحب کی، اور وہ 8 کنال کے، 10 کنال کے، 4 کنال کے کسی بڑے بینگلو کے اندر رہ رہے ہیں، اور فری پیٹرول ہے، فیول الاؤنس ملا ہوا ہے، سرونٹس ملے ہوئے ہیں، گارڈز ملے ہوئے ہیں. یہ سب آپ کو آج کل تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کامن مل رہا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. سو اس کے بارے میں کیا کامنٹ کریں گی؟ کیا ہے یہ نظام؟ دیکھیے میرے خیال سے تو یہ جو ڈی سی والا سسٹم ہے، یہ سارا نظام ہی ختم ہونا چاہیے. پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈی سی اے سی کو بٹھا دیتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں کہ علاقے کے سارے کام آپ نے کرنے، ان کی اس پہ ایکسپرٹیز ہوتے نہیں ہے. اب فور سپوز اگر ہم لوگ آپریشن کے لیے ایک ٹیچر کو بھیج دیتے ہیں جو میڈیسن پڑھاتا ہے، ہی کی ناٹ آپریٹ، بے شک وہ میڈیکل کر ہے، رائٹ؟ تو اس نے تو وہ چیزیں ٹھیک نہیں کرنی. تو میرے خیال سے یہ جو سسٹم ہے، ایک تو اس سسٹم کو تھوڑا کم ہونا چاہیے. دوسرا یہ جو اتنے پروٹوکولز ملتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، آپ کو جتنا آپ ڈیزرو کرتے ہو آپ کو ملنا چاہیے. ظاہر ہے آپ نے اسٹڈیز کی ہے، آپ نے اپنی عمر دی ہے اس چیز کے لیے، بٹ دین اتنے پرکس ملنا کہ آپ کی جس عوام کے پاس آپ جا رہے ہو، وہ عوام مطلب ریڑھی لگا کے وہ دن کی دہاڑی کے پیسے لے کے جاتے ہیں اور گھر، اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو وزٹ دیم ود آل دس پروٹوکول اینڈ وہ سارا فیول اینڈ بڑی بڑی گاڑیاں. تو آپ بتاتے ہو اپنی عوام کو کہ ہم آپ سے بڑھ کر ہیں، جبکہ ایکچولی آپ کو جو، آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ کو جو لقب دیا گیا وہ تو سول سرونٹ کا دیا گیا. ایگزیکٹلی. تو آپ کہاں سے سول سرونٹ لگو گے جب آپ کوئی میرے خیال میں 15-20 گارڈز کے ساتھ اور یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہوگے؟ تو وہ تو بیچارہ اپنی مشکلات آپ کو بتانے کی بجائے آپ کو سول سرونٹ، آپ کو تو وہ کنگ سمجھ رہا ہوگا. ایگزیکٹلی، وہ تو آپ کو وہ بندہ اپنے پرابلمس بتا ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ آپ کے پروٹوکول اور ان ساری چیزوں سے ڈر جاتا ہے. آپ پبلک سرونٹ ہیں، یو ہیو ٹو بی دا پبلک سرونٹ، یو ہیو ٹو ایکٹ لائک دیٹ. تو میرے خیال سے یہ نظام ختم ہونا چاہیے. آپ جتنا ڈیزرو کرتے ہو آپ کو ملنا چاہیے، لیکن عوام کا پیٹ کاٹ کر ان کے خون پسینے کی محنت سے آپ کو پرکس نہیں ملنے چاہیے، نہ آپ اتنا ڈیزرو کرتے ہیں. تو ایک کامن پرسپیکٹیو دیکھنے کو ملتا ہے پلوشا کہ جس کو کچھ نہیں آتا وہ پالیٹکس کر لے. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی ٹھیک ہے، وہ پرسپیکٹیو ہے، سوسائٹی کا ہے. انڈینائبل ہے. اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ گھر کا وہ بچہ جو اکنامکس میں برا ہے، جو شاید ٹیکنیکل کوئی ڈگری نہیں کر سکتا،
اور وہ فیملی سے ویل آف ہے اور اس کو ہم پالیٹکس کے اندر دھکیل دیتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں آتا تو یہ پالیٹکس کر لیں. بیسیکلی اس ہم نے کانسیپٹ کو ایک تو ڈیفینیٹلی سب ڈسکریج ہی کرتے ہیں, بٹ یہ بلڈ کیسے ہو گیا؟ یہ بلڈ ایسے ہوا کہ جب ہم نے اپنی سیاست دیکھی, کہ جب سیاست میں, اگر میں یہاں پر خواتین کی بات کروں, ویسے تو مرد حضرات بھی, جب ہم سیاست میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کی کیریکٹر ایسیسینیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ سیاست دان ہے تو یہ تو جھوٹ ہی بول رہا ہوگا, اگر سیاست میں آیا ہے تو مطلب ایک برا انسان ہی ہوگا. یہ پرسپیکٹو ہم لوگوں نے بنایا, یہ پرسیپشن ہم لوگوں نے بنایا ہے. ہم لوگوں نے سیاست کو برا بنا دیا, اور ہوتا یہ ہے کہ جب اچھے لوگ سیاست سے دور ہو جاتے ہیں, ہم اپنی جگہ ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو ایزیلی جو برے لوگ آ جاتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے وہ ایک جو پرسیپشن بنا ہوتا ہے وہ سب کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسا ہے بالکل بھی نہیں کہ سیاست میں وہی جا سکتا ہے جس کو کچھ نہیں آتا. میں نے تو مطلب اور بھی بہت زیادہ ایسے لائک پروفیشنز ہیں جن کے بارے میں سنا ہے جس کو کچھ نہیں آتا وہ ادھر چلا جائے, لیکن یہ ایک غلط چیز ہے. سیاست بہت اہم ہے اور آپ کو اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ اچھے لوگ جو ہے سیاست کریں اور ان برے لوگوں کی دھلائی کریں جنہوں نے عوام کو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے. اچھی فریز یوز کی آپ نے, یہ دھلائی بہت ضروری ہے. یہ دھلائی بہت ضروری ہے, اور تب ہی لوگوں نے جو ہے اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. جب ہم وہ گندے انڈے بیچ میں سے نکالیں گے اور وہاں پر ہم لوگ صحیح چیزیں رکھیں گے, تب ہی یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا. ایکچولی ایک پرسیپشن اور ہے کہ یہ ایم این اے صاحب یا ایم پی اے صاحب جو ہیں وہ میرے فلاں بندے کے یا فلاں ریلیٹیو کے فیونرل پہ آ گئے ہیں اور فلاں جو ہیں وہ میری شادی پہ آ گئے ہیں, تو اب ووٹ تو میں نے ان کو دینا ہے. اب یہ جو مینٹیلٹی ہے کہ جو ہماری ووٹ دینے کی مینٹیلٹی ہے, کامن پرسیپشن جو بلڈ ہو چکا ہے کہ جی یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ میری فوتگی پہ آ رہا ہے یا یہ میری خوشی کے اوپر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, سیریمنیز کے اوپر آ رہے ہیں. یہ آپ کیسے ایجوکیٹ کریں گے ایک عام آدمی کو, عام عوام کو؟ اب دیکھیں ہم اگر ٹاپ ٹیئر کی بات کریں, اسلام آباد, پنڈی, لاہور, کراچی, یہاں پہ جو لوگ یا ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, باقی بھی علاقوں کے اندر اگر ہم بات کریں, لیکن اگر آپ بات کریں گے انٹیریئر کے, چاہے انٹیریئر سندھ لے لیں, پنجاب لے لیں, کے پی لے لیں, بلوچستان لے لیں, آج بھی وہاں پہ یہی انہی بیسس کے اوپر برادری سسٹم اور ان سب کے اوپر ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے. ایک ایز اے ینگ لیڈر, ایز اے یوتھ لیڈر, آپ کیسے پروسپیکٹیو توڑیں گی یا اس کو کیسے چینج کریں گی؟ بیکاز آپ تو شاید اتنی بھاگ دوڑ, غمی خوشی جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے بینگ ایز اے فیمیل اور ایز اے ینگ پولیٹیشین, یا آپ کا بھی کلیش آ رہا ہوگا اس کانسیپٹ کے ساتھ جیسے میرا آ رہا ہے. تو ہاؤ ول یو کلیش دس آل اسٹف؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ایجوکیٹ پیپل, وی ہیو ٹو اسپریڈ اویئرنیس. پہلی بات تو یہ, جسٹ بیکاز اگر کوئی آپ کی خوشی یا غمی میں آ رہا ہے, آپ کو اس بیس پہ اس کو ووٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صرف ہمارے لیے نہیں لیکن ہمارے اس سارے علاقے کے لیے کون بہتر ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں میڈیا کو ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا, جو میڈیا کا کام ہے وہ کرتا نہیں ہے. ہم لوگوں کا فوکس لائکس, ویوز, فالوئنگ, فین فالوئنگ, ان چیزوں پہ اتنا شفٹ ہو گیا ہے کہ جو اویئرنیس پھیلانے کی چیزیں ہیں ہم وہ چیز نہیں کرتے, بٹ ہم وہ پوائنٹ پکڑ لیں گے کہ جس پہ ہمیں ویوز وغیرہ مل جائیں گے. تو بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ جو ہمارے ایسے ادارے ہیں جس طرح میڈیا ہے یا پلیٹ فارمز ہیں, ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, وی شوڈ اسپریڈ اویئرنیس وٹ پالیٹکس از. آپ کے لیے بہتر پولیٹیشین کیسے ہیں, واٹ لیڈر از. یہاں پر تو میں بہت افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارا المیہ یہ بن گیا ہے کہ اگر ہماری طرف بول دیا جائے کہ پروگرام تو بڑھ گیا تو وہ آپ کا لیڈر بن جاتا ہے, آپ کی فین فالوئنگ ادھر چلی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے آپ اس کو وائرل نہیں کریں گے بیکاز آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. آپ وائرل ہی ایسی چیزیں کرتے ہیں جو فنی ہوتی ہیں. ایکچولی ہماری یوتھ اور زیادہ تر جو عوام ہے اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ دے وانٹ فن, دے وانٹ انٹرٹینمنٹ ایکچولی. تو جو انٹرٹینمنٹ یا فن ان کو جس طرف سے مل رہا ہوتا ہے اس طرف ایک ٹلٹ بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں اگر ہم اسپیسیفکلی وہ کہتے ہیں نا کہ خاندانی ووٹنگ اور وہ پورے ٹبر جس کو ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں اس کانسیپٹ کو توڑنا ہے, تو ایک بیسک ہی ہمارے پاس ایجوکیشن یا اویئرنیس ہی ہے. وہ اویئرنیس ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو نا ہمیں اس فین فالوئنگ سے نکلنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جسٹ بیکاز سم ون از پاپولر دیٹ پرسن از دا رائٹ. آئی ایم سوری ٹو سے, اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیڈرس کو ایسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہی اور شی کین ناٹ بی رانگ. کیوں نہیں, نا فرشتے ہیں وہ. ایگزیکٹلی, ناؤز بلا دیٹ از پروفٹ
ہمارے پروفٹس کو لے کے کون ایسا شخص ہے جو بالکل ٹھیک ہوگا. مطلب ہم لوگ تو ایسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر نے غلط بات بھی کہی ہے تو وہ ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ ہمارے اندر سے یہ کانسیپٹ کیوں ختم ہو گیا ہے صحیح اور غلط کا؟ اور ہم لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے جب کوئی غلط بات کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز بات کرتا ہے جو ان اپروپریٹ ہو؟ ہم کیوں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ ہم لوگ ایسی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دین وی میک these leaders and then we make them our idol, then we unintentionally started worshipping them and then we say کہ بھئی ہمارا تو نظام ٹھیک نہیں ہو رہا, ہماری نیشن نہیں بن رہی. نیشنز ایسے تھوڑا ہی نہ بنتی ہیں. یو ہیو ٹو سیکریفائس, یو ہیو ٹو بی اویئر کہ اچھا یہ چیز ٹھیک ہے تو میں اس کے لیے بولوں گی, اگر یہ چیز غلط ہے, یہ ظلم ہے, اس کے خلاف تو میں نے لازمی بولنا ہے. بٹ یو ڈونٹ ڈو سو دیٹ. سیلف اکاؤنٹیبلٹی از دا بیسک کی. سب سے پہلے تو جو بندہ یا جو اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اگر 10 بندوں کو بھی لیڈ کر رہا ہے, جی سو فرسٹ ہی اور شی شوڈ بی سیلف اکاؤنٹیبل. ایگزیکٹلی. اینڈ دین جن لوگوں کو وہ لیڈ کر رہا ہے وہ اتنا بلائنڈ بھی ٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے, وہ لوگ بھی اس کو اکاؤنٹیبل قرار دیں کہ یار تم ہمارے اکاؤنٹیبل ہو, آپ نے یہاں پہ یہ چیز غلط بول دی ہے. اس کے پیچھے ہمیں ریزنس دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں یہ اگر اسپیسیفک ورڈ ہے کہ جی پروگرام تو ورڈ گیا, ٹھیک ہے. اور دیکھو وہ جو بھی کوشچن تھا یا جو بھی آنسر تھا, بٹ ایٹ دا اینڈ آف ڈے دوز ٹرم واز ناٹ گڈ. یس, اٹس ناٹ گڈ فار دا سوسائٹی. واٹ آر یو ٹیچنگ یور چلڈرن؟ میرے بچے تو اگر میرے سامنے کے بات کریں, ان سے اگر میں پوچھوں, دو آئی ایم ناٹ میرڈ, بٹ اف آئی آسک مائی کڈس کہ اسکول کا پروگرام کیسا رہا اینڈ دے ول ٹیل می بڑھ گیا, آئی ایم گونا پنش دیم. لیکن وہ سیکھیں گے کہاں سے؟ ان لیڈر سے جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں. اب دیکھیں مروت صاحب سے شاید ہمارا کوئی ذاتی وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے کوئی جنگ چھیڑ دی ہے, وہ ظاہر سی بات ہے, ایسی کوئی بات ہے نہیں. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ دا ٹرمز یو یوز اینڈ دا وے آف پالیٹکس آپ جو اڈاپٹ کر رہے ہو, آپ یوتھ کو یا ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہو. اب ایسا نہیں ہوتا کہ لیٹ سپوز آپ کا ٹاپ ٹیئر ہے یا عمران خان صاحب ہیں, اگر خان صاحب ایسی لینگویج نہیں بھی یوز کر رہے 2 منٹ کے لیے, لیکن آپ کی ان سے جو نیچے کی ٹیئر ہے, اس کے نیچے کی جو لیڈرشپ ہے, وہ اگر ایسی لینگویج یوز کر رہی ہے. سوری, یہاں پر میں آپ کو تھوڑا وہ کروں گی. خان صاحب نے اپنے ٹائم پہ کیریکٹر ایسیسینیشن کو خواتین سے ریلیٹڈ اتنا نارمل کر دیا تھا کہ اگر میں یہاں پر بات کروں, دیر واز دس پوائنٹ جس پہ میرا بھی بہت اختلاف تھا, دو آئی وازنٹ ان دا ایکٹیو پالیٹکس دیٹ ٹائم, بٹ آئی واز ان دا گورنمنٹ. جب ایک یہ کوشچن ان سے کیا گیا تھا ریپسٹ اور مولیسٹرس کے بارے میں, اینڈ دین ہی سیڈ کہ تو مرد حضرات روبوٹ تو نہیں ہوتے نا یہ وہ. دا پوائنٹ از کہ آپ کیوں جسٹیفائی کریں ایک ایسی چیز, اینڈ یو آر پوائنٹنگ آؤٹ دیٹ دا فالٹ از ان دا گرل, رائٹ. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ بہت غلط تھی. آپ یو آر کلیئرلی ڈوئنگ دا وکٹم بلیمنگ, ٹھیک ہے. آپ اپنی جوڈیشری ٹھیک کریں. آپ اگر ملک کا نظام ایسا بناتے ہیں کہ جو غلطی پر ہے اس کو فل فور سزا ملتی ہے اور وکٹم کو بلیم نہیں کیا جاتا, تو آپ کے ملک میں, آپ کی سوسائٹی میں یہ چیزیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی. ان دبئی وین یو سی دیر آر دا وومن who are roaming around free, right. میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتی کہ پاکستان میں یہ ہونا چاہیے. we are اسلامک کنٹری, بٹ دا پوائنٹ از وہاں پر لا اتنا اسٹرکٹ ہے کہ no one can molest you, no one can لائک آپ کے ساتھ اگر کوئی کچھ بھی کرتا ہے اس کو فوراً سے سزا ملتی ہے. لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہوتا, یہاں پر وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے. ایکچولی میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا روک کے یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جب یہ بات ہوئی تھی تو یو وڈ بی ریممبر کہ انہوں نے یہ سب فلاز بتائے تھے سوسائٹی کے, ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ پرو پی ٹی آئی اور سم ون, بٹ جو مجھے جو چیز ٹھیک لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری جوڈیشری ویک ہے, آلدو کہ ان کا کام ہے ایز اے پرائم منسٹر کہ وہ اس کو اسٹرانگ کریں. انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے ہم سوچ رہے ہیں کہ جو معاملات ہوں گے سوسائٹی میں یا ایک نارمل سویلائزڈ معاشرے میں ہوتے ہیں, ہمارے معاشرے میں اس کی کمی موجود ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک ریمیڈی کے طور پہ یہ بات بول دی تھی, آپ اختلاف رائے ضرور رکھ سکتی ہیں, ایک ریمیڈی کے طور پہ بول دیا تھا کہ اگر ہماری خواتین جو ہیں وہ پراپر ڈریس کے اندر یا ڈریس کوڈ کو فالو کریں گی تو وہ جو لوگ یا مزدور جن پہ ہم آج پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ان کی لیک آف نالج ہے, کم پڑھے لکھے ہیں, تعلیم نہیں ہے ان کے پاس, ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی بجائے ہم ان کو جو ہے وہ چھوٹی بچیاں, yes you have molester is a molester, molester is a molester, is a rapist. They don't see کہ آپ نے کیا پہنا ہے. I have heard the cases, I have seen the cases when I was in Punjab Women Protection Authority, جہاں پر گھروں کے اندر girls are being raped, right. مطلب ہماری سوسائٹی اتنی گھر چکی ہے کہ I have seen the cases where the
where the rapists go to the grave, اور وہ قبر میں بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ جا کے وہ عزت پامال But کرتے. تو Palvisha, that is that has not nothing to do with specific. dressing. No, That no, no, has no, nothing no, to no. do with What I am dressing. trying to say is کہ the statement you are considering وہ تو ایک broad aspect کے اوپر انہوں نے بات But کر he دی is نا. a leader. He shouldn't be ٹھیک ہے. talking these things. Definitely. He shouldn't be standing in the jalsa and said کہ تمہارا شوہر ناراض ہوگا, don't take my name. Like آپ کا اگر ایک خاتون, مطلب I don't like PMLN at all. بٹ دا پوائنٹ از, اگر میں یہاں پر پرنسپلس کی بات کروں یا کچھ مینرس کی بات کروں تو یو آر دا لیڈر. ہم وہی فالو کرتے جو ہمارا لیڈر کہتے ہیں, رائٹ. اگر آپ کیریکٹر اسیسینیشن, دس از کالڈ اے کیریکٹر اسیسینیشن. یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ اے کیریکٹر اسیسینیشن, یا جسٹ بیکاز سمن از اے پولیٹیکل پبلک فگر تو آپ اس کے اوپر انگلی اٹھا سکتے, دیٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ. اور یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں. دین پھر آپ جو ہے, ایک خاتون جج تھی زیبا, ان کو کھڑے ہو کے دھمکیاں لگا رہے ہیں. یو آر اے لیڈر, یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیز تھنگز. واٹ آر یو ٹیچنگ اس کہ ہم بھی ایسے کریں؟ تو دس آل از کیریکٹر اسیسینیشن. اور ہماری سوسائٹی کو کیریکٹر اسیسینیشن کا مطلب نہیں پتا. دے تھنک کہ اگر ہم نے کسی کو گالی گلوچ کی ہے تو وہی کیریکٹر اسیسینیشن ہے. اینڈ اس چیز میں پی ایم ایل این بھی بہت ماہر رہی ہے. پی ایم ایل این نے تو یہ بے نظیر صاحبہ کے دور سے سٹارٹ کر دیا تھا. لائک ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک خاتون ہے, وہ پالیٹکس میں آ گئی ہے, تو مطلب انہوں نے تو ان بیچاری کو بھی نہیں چھوڑا تھا. تو یہ ہمارے سب پولیٹیکل لیڈرز کا پرابلم ہے, اور ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمارے جلسوں میں جب تک ہم ایسی بات نہیں کرتے, ہم اب آپ دیکھیں کہ ایز اے سوسائٹی وی آر جسٹ سو فیلڈ کہ ہم اس طرح کی کیریکٹر اسیسینیشن کے اوپر ریلز بنانا شروع کر دیتے ہیں, ہم اس چیز کو وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دین بیکاز آئی ایم ان ٹو پالیٹکس, آئی ہیو فیسڈ کیریکٹر اسیسینیشن. ان فیکٹ وین آئی جوائنڈ پی ٹی آئی, پلیز وہ چیز بھی ہمیں بتائیں. تو جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی تو مردوں سے زیادہ تو میرے ارد گرد کی عورتوں نے میری کیریکٹر اسیسینیشن کی تھی. جو باتیں مجھے نہیں بھی پتہ تھی, مجھے وہ پتہ چلتی تھی. اینڈ آئی واز جسٹ سو نیو, اور میں شوق ہو جاتی تھی کہ یار اب میں مطلب اس کا میں کیا جواب دوں. بیکاز ہم یہاں پہ وومن امپاورمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں, تو اتنا آپ کو پالیٹکس میں جب آپ جاتے ہو تو اتنا آپ کو ذلیل کر دیا جاتا ہے. پہلے مطلب جب میں پالیٹکس میں گئی تو انہوں نے تو مجھے اتنا ڈرا دیا تھا کہ یہ خود ہی بیک آف ہو جائے, جسٹ بیکاز آئی واز ینگ, جسٹ بیکاز مجھ میں تھوڑی آپ کا پوٹینشیل جو تھا, میرا پوٹینشیل تھا. تو وی ایز اے نیشن, وی ایز اے سوسائٹی, وی ہیو فیلڈ آور سیلف. اور تب تک یہ سب ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, اپنے لیڈرس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, اور جب تک ہم غلط چیزوں کو اپریشیٹ کرنا بند نہیں کریں گے. سوری ٹو سے دیٹ از ناٹ فنی. ایسی چیزیں فنی نہیں ہوتی, یہ چیزیں بہت غلط ہوتی ہیں. اور ہمیں مذاق میں, فنی چیزوں میں اور غلط چیزوں میں ایک لائن ہوتی ہے, اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے. کریٹنگ دیٹ باؤنڈری از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. ہمیں ان باؤنڈریز کا پتہ نہیں ہے نا, تو ایز اے میں نے حاصل قوم وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اس میں ہمیں یہی نہیں پتہ کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, مذاق کیا ہے, سیریس کب ہو رہی ہیں چیزیں, اور ایکچولی ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو, یس, اینڈ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو کریٹ آر باؤنڈریز. دیر از نو کانسیپٹ آف باؤنڈریز نا. اگر آپ کسی سے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہو تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یار دیٹ از سم تھنگ ایلس, being nice with me, اس وجہ سے I can cross the boundaries. تو یہ تو مطلب بہت وہ ہو گیا. اچھا, اب سوشل میڈیا پہ بات چلی گئی ہے, تو اب یہ بتائیں کہ ایز اے ینگ پولیٹیشین یا ایک یوتھ کے لحاظ سے بات کی جائے, وہ خان صاحب کے وہ جو فالوورز ہوتے ہیں ان کو ایک اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے. اب دیکھیں وہ بھی غلط ہی کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, I was one of them. ون آف دیٹ. خیر, تو پوائنٹ یہ ہے, سوشل میڈیا آج کل کی پالیٹکس میں کیا رول پلے کرتا ہے, کیا امپورٹنس رکھتا ہے ایز کمپیئر ٹو پالیٹکس. آپ کیا دیکھتی ہیں ایز اے ینگ پالیٹیشین, کیا دیکھ رہی ہیں سوشل میڈیا کو؟ دیکھیے, سوشل میڈیا جہاں پر ایک اچھا امپیکٹ دے رہا ہے وہاں پر بہت غلط امپیکٹ بھی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ مس انفارمیشن ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ نیوز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ویریفائی نہیں کرتے. اگر میں یہاں پر بات کروں, فار سپوز ہم ایک کلپ لگاتے ہیں 6 سیکنڈس کا, ٹھیک ہے, وی ڈونٹ نو کہ اس سے پہلے کیا بات ہوئی ہے, وہ کس کانٹیکس میں بات ہوئی ہے, اور اس کے بعد کیا بات ہوئی ہے. ہم وہ دیکھیں گے اور ہم کہیں گے یہ ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں, میرے اپنے گھر میں ایسے ہوتا ہے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ماما ول کال می اینڈ شی ول ٹیل می
پتہ ہے تمہیں یہ ہو گیا. مائی پیرنٹس آر اسٹل لائک مائی پیرنٹس اینڈ سسٹرز آر اسٹل سپورٹنگ پی ٹی آئی اینڈ دے آر ناٹ ہیپی ود دس ڈیسیژن کہ میں نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی. بٹ آف کورس آئی ہیڈ مائی پرنسپل اسٹانس اینڈ میری اپنی کچھ ہم چیزیں اس کو ہیں. سیپریٹ ڈسکس بھی کر یا لیتے ہیں. تو وہ اکثر مجھے بتاتی ہیں کہ یہ ہو گیا ہے. ابو کال کریں گے, اچھا مشی, مائی نک نیم از مشی, تو یہ ہو گیا ہے. اور میں کہوں گی اچھا مجھے تو نہیں پتا, آپ لوگ کو کیسے پتا؟ ماما بتائیں گی ٹک ٹاک پہ, وہ فری ہوں گی نا, وہ ٹک ٹاک دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو وہ بتائیں گی ٹک ٹاک پہ. میں کہوں گی ماما ٹک ٹاک پہ جو ہے وہ غلط نیوز ہوتی ہے. ٹھیک نہیں, میں نے بہت زیادہ ویلاگرس کو سنا ہے. اچھا کچھ ایسے ان کا نام لیں گی جن کے میں بہت اگینسٹ ہوں. اینڈ آئی ول ٹیل ہر کہ یار مما میں آپ کو ڈیٹیل میں کال کرتی ہوں, بعد میں بتاتی ہوں. تو دس از ہاؤ دیز ریلز آر اسپریڈنگ مس انفارمیشن. مطلب میں آپ کو بالکل اپنے گھر کی بات بتا رہی ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ نیوز تو دیکھ لیتے ہیں, لیکن ہم اس کو ویریفائی نہیں کرتے کہ آئدر اٹس ٹرو اور رانگ. تو ہم اس کو لے کے پھر چلتے ہیں. دین اب اگر میں ٹویٹر کی بات کروں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بات چل رہی ہے, کسی نے کوئی ریل دیکھی یا کوئی بات سنی, اس نے وہ ٹویٹ کر دیا. اب نیچے اتنے زیادہ کامنٹس آئیں گے, اس کی ریچ لیکس میں چلی جائے گی, یہ وہ. لیکن جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ تو خبر ہی جھوٹی تھی, جب اس کو ویریفائی کوئی کرے گا, آپ کی اس نیوز کو کسی نے بھی بادر نہیں کرنا. وہ سب جو غلط والی نیوز ہے اس کو سنیں گے. تو بیسیکلی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مس انفارمیشن ہے, اور اس میں اگین آل دا انفلوئنسرس, ہمارے جرنلسٹ, ہمارے رپورٹرس, دے ہیو ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول کہ انہوں نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. بیکاز ناؤ دے آر دا سورس آف انفارمیشن. لوگ جو ہے اب جا کے ٹاک شوز نہیں سنتے اتنے زیادہ, ایک ایک گھنٹے کی خبریں نہیں دیکھتے. لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمیں 6 سیکنڈ کے اس, کیونکہ ہمارے جو اٹینشن اسپیم ہے نا وہ یہ 6 to 10 سیکنڈ کا ہو گیا, تو اس میں ہم وہ انفارمیشن گیدر کر لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ دیٹ از رائٹ, لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں. بٹ دیکھیں جہاں ان کے سائڈ افیکٹس یا ان سب چیزوں کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر تو یہ بھی ہے نا کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی پی ٹی آئی الائیو ہے ابھی تک. اور وہ جو اے اس آئی میں زیادہ سسٹم تر کے مس تھرو انفارمیشن ہے. دیکھیں اب یہ تو آپ کا ماننا ہے, نہیں نہیں ٹھیک ہے. ماننا نہیں, ایسا ہے when I was in PTI تو کئی زیادہ بیسیکلی کئی زیادہ ایسی خبریں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کو بتایا جاتا ہے گروپ میں کہ اس کے اوپر بات کریں, جو کہ کہیں صحیح نہیں ہوتی. تو دس از ہاؤ. اچھا چلیں یہ بتائیں ہاؤ دے آپریٹ آن سوشل میڈیا. آپ کو کیا بتایا جاتا تھا یا آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک چھوٹا سا کرکس بتا دیں اس کا. دیکھیں آف کورس ہر پولیٹیکل پارٹی کے گروپس ہوتے ہیں, اور ان گروپس کو چند لوگ ہیں جو لیڈ کرتے ہیں. کچھ سوشل میڈیا کے ہوتے ہیں, کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے ہوتے ہیں. اب بیسیکلی نا پروپاگینڈاز بنائے جاتے ہیں. پروپاگینڈا از ناٹ اے بیڈ تھنگ, لیکن آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے, ان اے گڈ وے, ان اے بیڈ وے, دین اٹ میکس دیٹ پروپاگینڈا رائٹ. اچھا پروپاگینڈا یا برا. تو اب بیسیکلی نا اس چیز کو بنایا جاتا تھا کہ آج ہم لوگوں نے اس بات پہ بات کرنی ہے. اب وہ ٹھیک ہے بری ہے, فور سپوز اگر آپ نے اس ٹائم وہ جج تھے ان چیف جسٹس سے پہلے ایک تھے, ثاقب نثار کی بات نہیں کر رہی سوری, ہیں؟ عطر من اللہ, عمر بندیال عطا صاحب. بندیال صاحب. تو اب کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے اگینسٹ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ایک فیصلہ آ جاتا تھا, ٹھیک ہے. بیسیکلی لا میں ایموشنز نہیں دیکھے جاتے نا, پروفس دیکھے جاتے ہیں, تو وہ اس بیس پہ فیصلے آتے تھے. تو اب وہ ہوتا کیا تھا کہ ان کے اگینسٹ آج ہم نے ایک کیمپین کرنی ہے, اور اب جس طرح جسٹس فیض عیسیٰ ان کے اگینسٹ بھی ہو رہا ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کے جو نیچے فالوورز ہوتے ہیں, اپنے آپ سے یہ سب کچھ نہیں ہونے لگتا. آپ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ نیچے والے لیڈرشپ کو بتاتی ہے, سوشل میڈیا والے لوگوں کو بتاتی ہے, دین آپ کی یہ ساری جو انفارمیشن ہے پھیلائی جاتی ہے, سو دیٹ دے کین بلڈ دا پریشر. تو آپ اس کو اچھے طریقے اور برے طریقے سے یوز کر سکتے ہو. اور اگر غلط فیصلہ ہو تو پھر ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کا اب وہ دیکھیں جس پریشر, طرح اگر فار وہ صحیح سپوز فیصلہ ہو تو پھر آپ غلط ہو سکتے اف ہیں. آئی ٹاک اباؤٹ 9th میں, تو وہاں پر کیا آپ 9th مئی کی مذمت کرتے ہیں؟ میں نے 9th مئی کی مذمت تب کی تھی جب کسی لیڈر کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے مذمت کرنی ہے, بیکاز آئی کوڈ سی کہ یہ چیزیں بہت غلط ہو رہی ہیں, اینڈ دیٹ واز ناٹ دا مذمت. اور وہ مذمت 9th مئی کی نہیں تھی, وہ مذمت ہمارے اپنے ملک میں اپنے ہاتھوں سے چیزیں جلانے کی مذمت تھی. ہمارے اپنے سولجرز جو 20-30 ہزار روپیہ لے کے ہماری حفاظت کرتے, ان پہ پتھر مارنے اور ان کو ڈنڈے مارنے کی مذمت تھی. وہ مذمت ہمارے جو جنرل ہیڈ کوارٹرز ہیں, جہاں پہ ہماری سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے, وہاں پہ حملے کرنے کی مذمت تھی. اور وہ مذمت ایک کور کمانڈر کے گھر کو جلانے کی نہیں تھی, وہ ایک گھر جلانے کی تھی, چاہے وہ جس مرضی کا گھر تھا. وہ ہمارے ملک کا ایک بہت
پہلے سے ایک جنا ہاؤس تھا ہمارا، پھر وہ جس کا بھی گھر ہو لیکن وہ ایک گھر تھا. بٹ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہم نے تو جلایا ہی نہیں، آئی ایس آئی کے اپنے بندے تھے. دیکھیں پی ٹی آئی، اب یہ ظاہر ہے انہوں نے کبھی نہیں کہنا کہ ہم نے جلایا تھا. بیسیکلی دیکھیں سب آپ کو تب پتہ تک پی ٹی آئی کا حصہ تھیں؟ آئی واز اے پارٹ آف پی اوکے. ٹی آئی. کلیئر انسٹرکشنز تھی سارے گروپ میں کہ جائیں جی آج فلانی جگہ پہ حملہ کریں، ان اے وے کہ آپ کے خان کو آج مار دیا جائے پروٹیسٹ گا، کریں. پروٹیسٹ کریں، اور اگر آپ مطلب آپ اس گھر کے باہر جائیں، ادھر جائیں، نام لیے گئے تھے، بتایا گیا تھا، اور اس کی ٹریننگ پہلے سے ہو رہی تھی کہ ہم نے اگر اب جو پروٹیسٹ کرنے بھی ہیں تو وہ ہم نے ان ایریاز پہ کرنے. تو بیسیکلی پی ٹی آئی کی جو لڑائی تھی وہ باقی پولیٹیکل پارٹی سے تو ختم ہو گئی تھی، ان کی لڑائی تو آپ کی فوج سے شروع ہو چکی تھی نا. It was nothing between political parties. So when I saw that this fight is turning in a very bad way, کہ سول وار ہم کہہ لوگ سکتے ہیں. exactly ہم اپنے انسٹیٹیوٹ سے لڑ رہے ہیں. آپ 1000 دفعہ تنقید کریں، آپ پالیسیز پہ کریں، آپ ان کو منع کریں، ڈونٹ انٹرفیئر ان آور میٹرز، بٹ وین یو سے کہ ہم نے حملے کرنے، تو وہ حملہ آپ اپنی ایک انسٹیٹیوٹ پہ نہیں کریں، آپ وہ حملہ اپنے ملک پہ کریں، اپنے اوپر کریں. تو being a leader, being the largest political party, that was the wrong thing to do, and I will never appreciate that thing. لیکن دوسرا پروسپیکٹ اگر ہم بیان کریں تو پی ٹی آئی از آلسو سینگ کہ آپ پروف کریں نا کہ ہم نے غلط کیا ہے یا ہمارے بندوں نے کیا ہے. ابھی تک کورٹس میں یہ پروف تو چیز ہو ہی نہیں سکی کہ جی یہ واقعی ہی پی ٹی آئی کے سارے ہی بندے تھے. پی ٹی آئی کے ویڈیوز بھی ہیں وہاں پر، پی ٹی آئی کے سارے اس میں تو ہمیں وہ اسکرین ویڈیوز شاٹس بھی بھی ملتی ہیں جب یاسمین راشد منع کر رہی ہیں کہ بھائی آپ مت جائیں نہیں، مت وہ جائیں. ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم مل کے جائیں گے. وہ صرف یہ نہیں کہہ رہی ہے، آپ بھی دیکھیں آپ مس انفارمیشن کا شکار ہوئے. اچھا. آپ نے آدھے کلپس ایکچولی میں نے تو جتنی ویڈیو ساری دیکھی ہے، لیکن اس میں دیکھیں جو ایک موب مینٹیلٹی ہوتی ہے نا، وہ موب مینٹیلٹی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ جا رہے ہیں وہاں پر اور آپ نے جا کے ایک ٹھیک ہے سارے پروٹیسٹ کرتے رہے اس سے پہلے بھی، بٹ جب آپ کی لیڈرشپ بھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ اگر آج آپ نے وہاں پر جا کے پروٹیسٹ نہیں کرنا تو آپ کے خان کو جان سے مار دیں گے. جب آپ کے وہ ملک دشمن عناصر، وہ مہدی راجہ، عادل راجہ اینڈ آئی ڈونٹ نو، وہ 3-4 جو گروپس بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ جا کے انسٹرکشنز دیں گے خان جو ہے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کے اندر ہے، جا کے حملہ کر دیں ان کے اوپر، تو واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ کہ ایک موب جا کے وہاں پر کیا کرے گا؟ یو ول، آپ کے لائرز جو ہیں وہ بتائیں گے کہ خان کے سر پہ ڈنڈے مارے، خان کا خون نکل رہا ہے. مطلب بینگ بلائنڈ ورکر، میں بھی جا کے وہاں پر ایک تماشا ہی کروں گی. تو آپ کی لیڈرشپ سے انسٹرکشن آ رہی ہے نا، آپ کو ڈائریکٹلی تو نہیں کہا جائے گا کہ جائیں جہاں. اچھا، اس سے پہلے آپ کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، آپ کے جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر، وہ پیٹرول بم بنانے کی ویڈیوز بتا رہے ہیں کہ فلانے ملک میں ایسے ہوا تھا تو لوگوں نے پیٹرول بم پھینک دیا تھا. تو آپ کلیئرلی اپنی عوام کو انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو برنگ دا پیٹرول بم ٹو. پھر وہ پیٹرول بم جو ہے وہ پلاسٹک کی بوٹل میں بن رہے تھے، پھر پلاسٹک کی بوٹل میں پیٹرول بم بنتا نہیں تو ہے. نہیں، کانچ کی بوٹلز میں بن رہے نہیں تھے. دیکھیں یہ اب یہ پریس کانفرنس بھی ہوئی. دیکھیں میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نہیں میری بات سنیں. دیکھیں اب آئی جی صاحب نے بھی تو ہمیں پلاسٹک کی بوٹل ہی دکھائی تھی نا. آئی جی پنجاب نے جب ہمیں دکھائی تو وہ پلاسٹک کی بوٹل دکھا رہے ہیں. دیکھیں اب سارے لوگ سمجھدار نہیں ہوتے نا، کچھ لوگوں نے پک کر لیا تھا، کچھ پلاسٹک کی بوٹلز لے کے چلے گئے تھے جو فیل ہو گئے تھے اور پھر پکڑے گئے. لیکن دیکھیں دا تھنگ از، میرے خیال سے کوئی بھی لیڈر ہو، ان سب کو بہت ہی ایک سینسیبل طریقے سے یہ چیزیں کرنی چاہیے. آپ اپنے ہی ملک میں، آپ خود اگر اپنے ملک میں دھنگا فساد کریں گے تو جہاں پر ہم جس پاکستان میں جو ہمارا ایک ایریا ہے، ہمارے آگے پیچھے تو ہمارے دشمن ہی بیٹھے نا. دیکھیں ویل ایکچولی ہم اس کو نا ایسے سم اپ کرتے ہیں کہ پاکستان ہماری ماں ہے اور پاکستان آرمی کے بغیر اس ملک کا سروائیول نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جوڈیشری کے بغیر بھی اس کا سروائیول نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایک جو ملک ہے اس کو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک ادارہ چلاتا ہے. میں کبھی اس چیز کو بلیو نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ از آرمی. نہیں یہ بات غلط ہے. آپ کے ملک کے یہ 3 ایک بڑے خوبصورت پلرز ہیں یا کالمز ہیں. میجر کی بات کروں گا، ٹھیک ہے، بٹ میڈیا کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا سرکار کے ساتھ انٹرفیئرنس ہے. وہ ایک آزاد چینل ہے، ٹھیک ہے. تو ہم جو جوڈیشری ہے، پاکستان آرمی ہے، جو آرم فورسز ہیں، اور جو ہمارا پارلیمنٹ ہے، ہم ان تینوں کو اکٹھا کرنے، ہم ان تینوں کی یونٹی کی بات کریں. ہم ان تینوں میں اگر آپس میں کلیش آ بھی گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کوشش کریں نا کہ ہم بیٹھ کے اس کلیش کو ختم کریں. آلدو کہ کچھ شر پسند عناصر بیچ میں آتے ہیں اور وہ آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پورے پاکستان کو نقصان ہے. دیکھیں ہم اگر یہ کہیں کہ پاکستان آرمی کو نقصان ہے، نہیں،
it's not ہر about بندے just کو نقصان پاکستان ہے. آرمی. دیکھیے یس پاکستان آرمی بھی ہم سے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. ہمارے ہی بچے, ہمارے ہی بھائی, ہمارے ہی کزنز, ہمارے ہی پیرنٹس, دے آر دا پارٹ آف دا پاک آرمی نا. ایسے کوئی ہی ہے. دوسرے پلانٹ سے تو نہیں آ جاتے ان کے پاس جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں, ہمارے گھروں کے لوگ ہیں. تو ہم نے کیا, جسٹ بیکاز دے آر ان دس انسٹیٹیوٹ, تو جسٹ بیکاز وی کی ناٹ ہیٹ دیم نا. میں آف آپ کو ایک کورس وی بات شوڈنٹ بتاتا بی. ہوں, مجھ سے ایک بڑی اچھی ایک ڈاکٹر ہیں, انہوں نے یہ بات شیئر کی کہ وہ آزاد کشمیر میں تھیں, اور آزاد کشمیر میں وہ اپنی سروسز دے رہی تھیں اور فری آف کاسٹ دے رہی تھی, اور آرمی کا وہاں پہ فری کیمپس لگے تھے اور ڈینٹل سروسز وہ دے رہی تھیں. ول یو بلیو کہ وہ لوگ جو ان سے پیسے ہی نہیں لیا کرتے تھے کیونکہ وہ ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں, ٹھیک ہے, جب 9 مئی کا یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد یہ سب عمران خان کا ایک پروسپیکٹیو بلڈ کیا گیا, وہ شاپ کے اوپر گئیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے, اپنے بچے کے لیے جو ہے وہ دودھ کا ڈیمانڈ کی, خشک دودھ کی, کہ یار ڈرائی ملک مجھے چاہیے یا اس طرح کچھ. تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ تو پاکستان آرمی سے ہیں نا, سو ایبسولوٹلی ناٹ. سو دیٹس دا تھنگ از, یہ ایک ہیٹ بنا دے گی. اب وہ بیچاری تو فری آف کاسٹ کام کر رہی تھی 2 سال سے. بالکل. اب اس کے اندر صرف یہ نہیں ہوگا کہ سویلینز کے لیے, اس کے لیے کشمیر کے لوگوں کے لیے نفرت نہیں آئے گی, پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے آئے گی. یار میں تو, میرا ہسبینڈ آرمی سے ہے, یا میں آرمی کے لیے کام کر رہی ہوں, یا واٹس ایور, ٹھیک ہے, اور اگر اس طرح کی مجھے سننے کو باتیں مل رہی ہیں, تو کیا وہ دوبارہ اس محبت سے یا اس اتفاق سے یا اس یونٹی کے ساتھ ان لوگوں میں گھل مل سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اچھا, اب اس میں آپ کو بتاؤں, بیسیکلی جو یہ ان لوگوں کی بہت زیادہ ہماری, میری تو نہیں, آئی ایم ناٹ دا پارٹ آف پی ٹی آئی اینی مور, لیکن جب پی ٹی آئی میں تھی تو آئی کوڈ سی اٹ کہ کس طرح سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ رول تھا, وہ جو یوٹیوبرز ہیں جو باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے جو ایک پوائزن ہے وہ نام پھیلا لے رہے سکتی ہیں آپ. تھے, یہ عادل راجہ, دے آر ناٹ ورتھ اٹ کہ میں ان کا نام بھی لوں, دے آر نو ون, بٹ اسٹل دوز آر دا پیپل جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. انہوں نے, دیکھیں ان کے پاس جتنی بھی ویورشپ تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی. آج اگر پی ٹی آئی اس پوائنٹ پر ہے تو اس میں سب سے زیادہ رول ان تھرڈ کلاس لوگوں کا ہے who just not hate Pak army, they hate Pakistan because they are getting the funds, they are getting the security باہر کے ملکوں سے, باہر کی ایجنسیز سے, اور وہاں پر بیٹھ کے جو یہاں پر مظلوم لوگ ہیں, جو ایک نیچے کا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ آپ ان کو انفارمیشن پہنچا رہے ہیں اور آپ ان کی انفارمیشن ہی وہ والی دے رہے ہیں which is against the Pak army. میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں لوگ اس سینیریو میں بنگلہ دیش لے کے آ جاتے ہیں کہ ہماری پاک آرمی نے تو جی بنگلہ دیش کے ساتھ یہ کیا وہ کیا, بھٹو دنیا نے کا سب سے بنگلہ بڑا دیش کے سرنڈر ساتھ کروا یہ کر دیا. بھئی مجیب الرحمان واز دا پرسن جس نے قائد اعظم کی مخالفت شروع کر دی تھی. اس نے تو, وہ تب سے ہی ایک الگ کنٹری دیکھنا چاہتا تھا جب قائد اعظم نے بولا کہ اردو جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل لینگویج ہوگی. وہاں سے اس کی تحریک اور اس کا آئیڈیا اور اس کی ایک سوچ شروع ہو گئی تھی کہ ہم نے بنگال کو الگ کرنا ہے. جو ایک بندہ شروع سے ہی انتشار لے کے اپنے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے, اینڈ ایوری بڈی ہیز سین, دا ہول ورلڈ, یہ میں آپ کو اپنی بات نہیں کری کہ صرف میں نے ہی دیکھا اور سنا ویڈیوز پہ, جو بھی انٹرنیشنل میڈیا بنگلہ دیش جاتا تھا اور اس کو پوچھتا تھا کہ آپ کے ملک میں قحط ہے, آپ جو ہے ون پارٹی سسٹم کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنے رائیولز کا قتل کر رہے ہیں, آپ کے منسٹرز عورتوں کا ریپ کر رہے ہیں, دھلنے. اس کی حکومت میں تو ایسا تھا کہ جو اس کے منسٹرز تھے, ان کے جو گینگ کے بندے ہوتے تھے وہ گاڑیوں سے دھلنوں کو اتار کے ان کا ریپ کر کے اور ان کے جو دھلے ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے. اینڈ وہ پرسنلی کال کر کے وہاں پر ان کو چھڑوایا کرتا تھا, اور اس کا آنسر یہ تھا, دے ہیو لاسٹ اے لاٹ, دے ہیو لاسٹ دا کنٹری, انہوں نے اپنی زمینیں چھوڑی ہیں تو دے کین ڈو دیٹ. تو اگر وہ بندہ پاکستان کا لیڈر ہوتا جس نے بنگلہ دیش کا ستیہ ناش کر دیا, جو ایک تھوڑے سے ملک کو نہیں چلا سکا, جس میں قحط پڑ گیا, اینڈ ناؤ آپ جسٹ بیکاز فار دا ہیٹ آف یور آرمی اینڈ فار دا ہیٹ آف بھٹو, آپ جو ہے اس کو اپنا وہ ایک رول ماڈل بنا کے پیش کر رہے ہو. ویل میں اس میں یہ چیز ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ جس 1970s کی بات کر رہی ہیں نا, تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایک اسپیسیفک انسٹنٹ کو دیکھیں. میرے خیال میں اگر ہم 1947 سے 1970s کے اندر آ جاتے ہیں, جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا 70s کے اندر, تو ایسا نہیں تھا کہ اچانک 1 سال کے اندر اتنی نفرت پیدا ہوگی اور ہم اس ویسٹ پاکستان سے اتنی نفرت شروع کر دے گی. نہیں, یہ نفرت بلڈ بھی کی گئی تھی. دیکھیں یہ انڈینیبل چیز ہے, ہم نے ان کو محروم رکھا, پولیٹیشنز نے رکھا,
ہمارے بیوروکریسی نے وہ رول ادا کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. ہوں اچھا پلوشا، سوشل میڈیا، اور دوبارہ سے میں اس چیز پہ امفسائز کروں گا کہ ایک ینگ پولیٹیشین سوشل میڈیا کو اپنے فیور میں کیسے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اب تو لوگ جلسے ورچوئل کرنے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر آپ یا میں یا کوئی بھی ایسا ینگسٹر جو پالیٹکس میں آ گیا ہے، آنا چاہ رہا ہے، مڈ آف دا کیریئر میں ہے، جہاں پر بھی ہے، وہ کیسے سوشل میڈیا کی پاور کو اپنے لحاظ سے یوز کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جو آپ اچھے کام کر رہے ہو، آپ وہ جو ہے اپنے جو آپ کے سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں آپ ان کو دکھائیں. اور اب تو سوشل میڈیا کا الگوریدم ایسا ہو چکا ہے کہ اس میں وہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے کتنے فالوورز ہیں، آپ نے انہیں کو دکھانا ہے. مطلب وہ الگوریدم ایسے چلتا ہے جو آپ کا انٹرسٹ ہے جس یوزر کا، وہ اس کے سامنے جاتا ہے. تو آپ اس کو ایک پازیٹیو وے میں بہت اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہو. اور ہم اگر ابھی دیکھیں بھی لائک میں اپنا بھی جس طرح کرتی ہوں، جس طرح باقی پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں، تو وہ سارے سوشل میڈیا کے تھرو ہی اپنی جو چیزیں ہیں عوام تک پہنچاتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا اس چیز میں بہت اچھا رول ہے، بٹ وی ہیو ٹو یوز اٹ پازیٹیولی. ہمیں اپنے جو لوگ ہیں ان کو پازیٹیو چیزیں بتانی ہیں، ان کو ہمیں سچائی بتانی ہے. آئدر اف دے لائک اٹ اور آئدر دے ڈونٹ لائک اٹ. ہمیں سچ بتانا ہے، پازیٹیو چیزیں بتانی ہیں. ہم نے نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے. ہماری پالیٹکس میں جو نیگیٹیوٹی بھر چکی ہے، وی ہیو ٹو اینڈ دس، وی ہیو ٹو اینڈ دس نفرت، دس ہیٹ، دس نیگیٹیوٹی اور یہ ساری چیزیں، تاکہ ہم لوگ جو ہے لوگوں کو ایک پازیٹیو چیز کی طرف لے کے جائیں اور ہم اس ملک کو بہتر بنا سکیں. جب تک ہم یہ نیگیٹیوٹی اندر سے ختم نہیں کر سکتے نا، اپنی ذات کے اندر سے بھی، وی کی ناٹ میک تھنگز ویل. اچھا، اگر ہم اسپیسیفکلی آپ کی بھی بات کریں تو آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ ایک انفلوئنسر بھی نظر آتی ہیں، جس میں بہت سے برانڈز بھی انفلوئنسرس کو اپروچ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں تھوڑا پروموٹ کریں، اور آپ کو ہم جو ہے وہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ بھی جو ہے وہ دیتے ہیں، اور وہ سارا ایک سینیریو چلتا ہے جو ایک انفلوئنسنگ کانسیپٹ جی ہے. ایک پولیٹیشین کے لیے پہلے یہ بڑا متھ سمجھی جاتی تھی یا برا سمجھا جاتا تھا کہ او ہو ایک جو پولیٹیشین وہ بڑا ہولی ہونا چاہیے، اس کو پیسے سے غرض نہیں ہونا چاہیے، اس کے سورس آف انکمز نہیں ہونے چاہیے، وہ سیاست میں آیا ہے تو بس اس کا کام ہے صرف عوام کی خدمت کرنا، وہ اپنے بارے میں بھول جائے. تو اب یہ کانسیپٹ بھی چینج ہو رہا ہے، تو اب اس کے بارے میں بتائیں، کیا یہ ہونا بھی چاہیے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یو آر ہیلپنگ دوز برانڈس. وہ بھی جس طرح اگر میں بات میں بہت اس فیور میں ہوں کہ جو اسمال بزنسز ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے زیادہ تو آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کی مطلب پازیٹیوٹی ہی ہے کہ آپ اپنے فالوورس کو اس ایک اسمال بزنس کے بارے میں اتنی زیادہ لوگوں کو بتا رہے ہو، آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اور باقی اگر میں بات کروں، جس طرح لوگ کہتے ہیں پولیٹیشین شوڈ بی ویری ہولی، دے شوڈ بی، بٹ انفارچونیٹلی نن آف آور پولیٹیشین از دیٹ ہولی. مطلب ہم نے تو موسٹ آف دا پولیٹیشینس وہ تو بات ہی جھوٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. مطلب آپ کے لیے تو جھوٹ بولنا اتنا نارمل ہو چکا ہے کہ آپ کو وہ چیز بھی انہولی نہیں لگتی، اینڈ دین یو آر ایکسپیکٹنگ کہ پولیٹیشینس شوڈ بی ویری ہولی. تو یہ جو میتھس اور ایک وہ جو بنا ہوا ہے، لوگوں کو نا ریئلٹی میں آنا چاہیے. ہم یہ جو ایک فیک فینٹیسیز اور ورلڈ میں رہتے ہیں، یہ ہمارا سب سے زیادہ دماغ خراب کرتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی، دیکھیں وین ان رومس ڈو وٹ رومنس ڈو، رائٹ. اور یہ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ جیسا زمانہ ہوتا ہے آپ کو اس حساب سے چلنا پڑتا ہے. تو آپ 2023 میں رہ کے 1947 والی چیزیں اور باتیں کریں گے تو لٹرلی نو بڈی از گونا لائک اٹ، اور یہ آپ کی عوام کے لیے بھی یہ اچھا ضرورت بھی بن گئی ہے، اور اس جی. کے بغیر اب گزارا بھی نہیں ہے. اچھا، اگر ہم اپنی پوڈ کاسٹ کو تھوڑا سم اپ کرتے ہوئے آئیں تو آخری 2 کوشچن میں آپ سے یہ کروں گا کہ ہاؤ کین یو بی اے گڈ ہیومن ان یور پراسپیکٹ؟ سب سے پہلے تو وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ود آور سیلف، وی ہیو ٹو ڈو اور آن اکاؤنٹیبلٹی. دا پرابلم لائز ود اس از کہ ہم لوگ ہر چیز پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم نے جھوٹ کو اتنا نارملائز کر دیا ہے کہ ہمیں وہ چیز غلط بھی نہیں لگتی. فار سپوز اگر میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ دے ول سے اے تھنگ اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایٹ دی اینڈ آف دا ٹاک دے ول سے انشاء اللہ. انشاء اللہ مینس اللہ سے وعدہ کرنا، رائٹ. آپ کے لیے وہ چیز اتنی نارمل ہو گئی ہے کہ آپ انشاء اللہ بول کے وعدہ خلافی کر دیتے ہیں. ہم لوگ اپنی ہر ریلیشن شپ، ہر بزنس، ہر چیز کو جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑا کرتے ہیں. مطلب ہم کاروبار میں بھی جھوٹ ہے، آپ کی سیاست میں جھوٹ ہے، ہم اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایک چیز چاہیے سامنے والے بندے سے، بٹ وی ول پریٹینڈ نو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ.
we are lying to ourselves, we are just not lying to the next person, we are lying with ourselves. تو ہمیں اپنے اندر سے سب سے پہلے جھوٹ ختم کرنا چاہیے, ہمیں ڈس آنیسٹی ختم کرنی چاہیے. اپنے ساتھ سچ ہوتا کڑوا ہے, لیکن سچ سے آپ 100 جھوٹوں سے بچ جاتے ہو. تو ہم تبھی ایک اچھے انسان بنیں گے جب ہم دوسروں میں سے نقطے نکالنے کی بجائے ہم اپنے اندر سے غلطیاں نکالیں گے. That's a میں very اس good روم میں point. بیٹھے ہوئے ہر بندے سے نقطے نکالوں گی, بٹ اف somebody will tell me کہ آپ میں یہ فالٹ ہے, I'll get offended. I shouldn't be. I should work You on should myself. accept that actually, Yes, نا. we should accept the things. Acceptance نہیں ہے ہمارے ہمیں معاشرے میں. acceptance لانی چاہیے, ہمیں patience لانا چاہیے, اور ہمیں appreciate کرنا چاہیے. We shouldn't be appreciating those people. And to be very honest, میں ان لوگوں کو بالکل appreciate نہیں کرتی جو میری خوش آمد کرتے یا میری تعریفیں کرتے. I love my haters. I love the people who will tell the wrong things about me, because that makes me a better person. میں اس غلط چیز پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہوں. تو ہر انسان کو ایسے ہی سوچنا چاہیے, ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھے انسان بنیں اور ہم اپنے معاشرے کو اچھا کر سکیں, اور ہم اپنے گھر والوں کو, ایک جو پڑھا لکھا اور اچھا انسان ہوتا ہے نا, وہ پورا معاشرہ چینج کر سکتا ہے, بٹ اس کے لیے آپ کو خود اچھا ہونا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی. سو دا فائنل تھنگ آئی ووڈ آسک کہ پلوشا خود کو 15 سال بعد کہاں دیکھ رہی ہے, وٹ آر یور فیوچر گولز, اینڈ اگر آپ اینڈ اپ ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں تو آپ کیا سوچ کے, کیا مائنڈ سیٹ کے ساتھ, یا کیا ریفارمز لے کے فرام اولڈ پولیٹیشینز ان کے کمپیریزن میں کیا کرنے جائیں گی, اور کس طرح کریں گی؟ اگر اللہ نے زندگی دی, ویسے تو آج کل آپ کی زندگی موت کا کچھ نہیں پتہ ہوتا, لیکن اگر اللہ نے یہ زندگی بھی دی اور اگر اللہ نے اتنی توفیق دی کہ میں اس کی جو خلق ہے اس کی خدمت کر سکوں, بیکاز سیاست از عبادت فار می, ایک ہیومینٹی کا ورک ہے اور آپ اللہ کے لوگوں کی خدمت کرتے ہو, تو آئی ول میک تھنگس ان اے وے کہ ایجوکیشن سسٹم پہ میں بہت ورک کروں گی, اور اس ایجوکیشن سسٹم میں نہ صرف آپ کا جو نصاب ہے اس کو چینج کروں گی, بلکہ اس کے بیچ میں آئی ول میک شیور کہ مینٹل ہیلتھ شوڈ بی ون آف دا ٹاپک ان یور سبجیکٹس, جو آپ کو بتانا چاہیے. آپ کے جو ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کو لاء میں جا کے نہیں پڑھنا چاہیے, آپ کو شروع سے پتہ ہونا چاہیے کہ لاز کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. اس کے بعد کیریکٹر بلڈنگ, ہر اسکول میں آپ کو آپ کے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کرنی چاہیے, دیٹ شوڈ بی ویری امپورٹنٹ. اور پاکستانی سٹیزن ہمارا اب جب میں دیکھتی ہوں کہ اکثر کوئی فیصلے آتے ہیں یا ہم لوگ رولز اور لاز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, کیوں؟ کیونکہ ہمیں لاء کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پولیس والے ہمارے اوپر روپ جما رہے ہوتے ہیں, ہم بھی ڈر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لاء کا پتہ نہیں ہوتا. تو ہمیں وہ چیز بچپن سے ہی بچوں کو بتانی چاہیے کہ آپ کا ملک میں یہ چیزیں ہیں, تب ہی جب آپ کو اویئرنیس ہوگی تب بھی آپ کو کوئی بندہ دبا نہیں سکے گا, تب بھی آپ ایموشنل ہو کے نہیں سوچو گے آپ کہ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا. ایگزیکٹلی آپ ایموشنل ہو کے نہیں سوچو گے کہ اگر آپ کے اگینسٹ کوئی چیز جا رہی ہے. اب میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ پولیس اگر آتی ہے, آپ کی گاڑی روک رہی ہے, آپ کی چیکنگ کرتی ہے, میرے لیے دیٹ تھنگ از ناٹ رانگ, میرے خیال سے آپ کی سیکورٹی کے لیے ہماری ہو رہا ہے. سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے, لیکن ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہماری گاڑی کیوں روکی ہے, ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہاں پر جب آپ ایسا ایگریشن یا اس طرح کا کچھ دکھاتے ہو تو لاء جو ہے حرکت میں آ جاتا ہے. وہ پھر آپ سے جب کوشچنس کرتے تو وی میک اٹ اے بگ ڈیل. تو ہمیں بیسیکلی اپنے رولس اینڈ ریگولیشنز, ہمیں لاء, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. دین آئی ول میک شیور جو خواتین کے لیے اسپیشلی جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں, جو ڈومیسٹک وائلنس, یہاں پر میں صرف یہ بات نہیں کروں گی کہ آپ کو کوئی تھپڑ ہی مار دیتا ہے یا آپ کو جان سے مار دیا تو دیٹ از ڈومیسٹک وائلنس. نو, اف سم ون از مینٹلی ابیوزنگ یو, وربلی ابیوزنگ یو, دیٹ از اے ڈومیسٹک وائلنس ٹو. آئی ول میک گڈ لاز فار دیٹ تھنگ ٹو, تاکہ, اور ہماری بچیوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے, ہمارے بچوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے ہمارے اسکول سے ہی کہ وائلنس ہوتا کیا ہے. ہم تو لٹرلی وائلنس سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں تھپڑ لگا دیے تو وہی وائلنس ہے, ہماری چوٹ ہمیں لگ گئی وہی وائلنس ہے. I will make sure to work on these things. And then of course جو ہمارے جو I will make sure کہ اگر میں پارلیمنٹ میں ہوتی ہوں تو جو میرے اپنے علاقے کے لوگ ہیں, I will go to them, I'll ask them کہ آپ مجھے اپنے مسئلے بتائیں, وہ میرے گھر آئیں, مجھے اپنے پرابلمس بتائیں, and then میں اس پہ کام کروں. تو جس کا جو کام ہے, اگر ہم سارے لوگ جتنے بھی پارلیمنٹ میں ہیں اگر وہ اپنے علاقوں کے لوگوں کے لیے ہی کام کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے جب سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے
تو ہم اس ملک کو بہت بہتر ملک بنا سکتے ہیں. اینڈ آئی ول میک شیور کہ ہماری لڑائیاں نہ ہوں, ہم سارے انسٹیٹیوٹ اور ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ایک ہم پیج پہ ہوں. ایکسیپٹنس لا سکیں, جی پیشنس ہاں, لا سکیں, برداشت بھی کر سکیں. اگر کرٹیسزم کرنا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے, بالکل اس طریقے سے کرٹیسزم کریں. اور سب کے اندر یہ اڈاپٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں, کرنا چاہیے. اگر کوئی کہیں پہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو کرٹیکلی کرٹیسائز کریں, نہ کہ اس کو پرسنل لے جائیں اور اس کی جو ہے وہ ذاتیات کے اوپر ہم آ بالکل جائیں. ایسے ہی ہے. تو بہت اچھا لگا پلوشا آپ کے ساتھ تھینک یو مل سو کے بھی, مچ. اور سیشن بھی بہت اچھا رہا. اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم کسی اور ینگ پولیٹیشین کے ساتھ آپ کو ملیں گے, کیونکہ آج کل پولیٹکس کا سیزن چل رہا ہے. اور اسٹے ٹیونڈ, اینڈ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پلیز سبسکرائب اس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.